पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद से सियासी महाज़ाराई अपने उरूज पर है। एक जानिब तो हुकूमत और इसके इत्तेहादी हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत मुखालिफ जमातें, बयानात का और जलसों का एक समा बना हुआ है। इसी कश्मकश में वज़ीर आज़म एक लाओ लश्कर के साथ बरतानिया का दौरा भी करके आए और अब नेटो सप्लाई की सूरत में नया महाज उनके सामने है। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब वज़ीर आज़म को मज़ीद वक्त देने पर तैयार नजर नहीं आ रही है। ये सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार करेगी? हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शर्मिला, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या वजह क्या है कि वज़ीर आज़म के लहजे में, मुख्तलिफ वज़रा के लहजे में, आप लोगों के बयानात में इतनी तलखी, इतनी कड़वाहट है PMLN के लिए जो अब से पहले कभी नहीं देखी गई? क्या मोहब्बत का, मसालेहत का, मसलहत का मामला खत्म हो गया है कम्प्लीटली? नहीं पारस, ऐसी बात हरगिज नहीं है। हम आज भी मफाहमत के साथ ही आगे चलना चाहते हैं और मैं समझती हूँ कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उसमें सबका साथ चलना बहुत अहम है। मुझे आज नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा पसंद आया जो सखर में उन्होंने अपने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम 90 की दिहाई की सियासत नहीं करना चाहते। ये एक अच्छी बात है। हम भी यही कहते हैं कि हम 90 की दिहाई की सियासत नहीं करना चाहते जिसमें सिर्फ इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं था। देखिए, जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की कन्विक्शन का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्विक्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक अपने तमाम लीगल ऑप्शंस एग्जॉस्ट नहीं कर लेते, ये मुतालबा करना कि जी वजीर आजम रिजाइन कर लें, मैं समझती हूँ निहायत ही बेबुनियाद है और बड़ी ज्यादती की बात है। क्योंकि देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब नवाज शरीफ साहब थे और उनके ऊपर कू किया गया और फिर उनको सजा दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी अपील रिजेक्ट कर दी गई, 9 साल तक वो कन्विक्ट रहे। हमने उनके साथ चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि जी वो कन्विक्टेड है, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उनको मानते नहीं हैं। हमने 9 साल तक एक कन्विक्टेड नवाज शरीफ साहब को टॉलरेट किया और हमने उनके साथ चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो है उनसे मिलती रही, वो पाकिस्तान आई और नवाज शरीफ साहब के आने का भी रास्ता हम शामिल करते हैं। आप जो बात कर रही हैं, आज भी अगर मुल्क के मौजूदा हालात देखें, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि नेटो सप्लाईज का इशू है, अमेरिका में आंखें दिखा रहा है, हम उसके ऊपर एक स्टैंड लेके खड़े हुए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज बेतहाशा हैं, बिल्कुल बहुत सारे इश्यूज हैं। शर्मिला, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब को भी इसमें शामिल करना चाहूंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, वो सियासी इत्तेफाक राय जो मुख्तलिफ मामला पे गुज़िश्ता 4 सालों में आपको नजर आता रहा है, फ्रेंडली ऑपोजिशन भी आप लोग करते रहे हैं, ठीक है शर्मिला, ठीक है, साथ जब तक नहीं चलेंगे महाज़ारा सिद्दीकुल फारूक साहब को भी शामिल कर लेते हैं, मसाइल का हल नहीं हो सकता। सिद्दीकुल फारूक साहब, वो सियासी इत्तेफाक राय जो मुख्तलिफ मामलात में गुज़िश्ता 4 सालों में आप लोगों की तरफ से नजर आता रहा, वो फ्रेंडली ऑपोजिशन का लेवल भी आप पर लगता रहा, अब इस साल यानी कि हुकूमत के आखिरी साल में एकदम चीजें चेंज हो गई हैं। वो फ्रस्ट्रेशन की बात भी आपने वो वादा भी उतार के फेंक दिया है, खुलकर आप भी मैदान में आ गए हैं। ये इतनी तब्दीली कैसे? वरना कहीं ना कहीं तो बीच का रास्ता आप निकाल ही लेते थे ना। वो तो शर्मिला कह रही है हम तो अभी भी चाहते हैं कि अच्छे मामला चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, शुक्रिया। पहले तो शर्मिला फारूकी साहिबा की मैंने गुफ्तगू सुनी है। ये जो इन्होंने फरमाया है कि नवाज शरीफ साहब 9 साल तक कन्विक्टेड रहे, बिलाशुबा वो इन्होंने ये बात की कि कन्विक्टेड रहे, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब ईवान वज़ीर आज़म में बैठे हुए वज़ीर आज़म थे और पार्लियामेंट में जाके तकरीरें कर रहे थे? ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई या किसी और को सज़ा हुई और फिर मार्शल लॉ के दौर की अदलिया ने सज़ा दी। कानून बना आज और नाफिज किया गया 6 महीने पहले के वाक़े पर, इसलिए वो तो सारा ही वो कंगरू कोर्ट्स थी, वो ऐसी अदालतें थीं जो
PCO کے تحت حلف اٹھایا ہوا تھا, عدلیہ کو برباد کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے صدیق فاروق صاحب, آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے, میں ایک جملہ, صدیق فاروق صاحب یہ ساری باتیں ہر آزاد پروگرام میں ہوئی ہوتی 9 مارچ 2007 کو ہیں. جی اچھا کہیں جی 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 صدیق فاروق صاحب یہ ساری باتیں ہر فورم پر ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے, وزیر اعظم صاحب آپ کو مشورہ دے رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ انہیں ہٹانا چاہتے ہیں تو آئینی طریقے سے ہٹائیں نا, یہ PMLN یہ اسٹریٹ بوائز والی حرکتیں نہ کرے, چھوڑ دیں اس کو, جو آئینی طریقہ ہے آپ اس کو اپنائیں اور ہٹا دیں ان کو. بالکل بالکل, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ ہے بیان اسپیکر قومی اسمبلی کا, یہ پڑھ لیجئے, اور یہ نوائب کوئی اور اخبار نہیں ہے. جی 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 یہ بتا رہا ہے کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کل انٹرویو میں کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مجھے اگر ہٹائیں گی تو اسپیکر ہٹائیں گے. انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو آئین کی انٹرپریٹیشن کا حق حاصل ہے. صدیق فاروق صاحب جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے نا, کہ جن پہ تکیہ آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا, شرمیلہ فاروقی سے ذرا اس کو پوچھ لیتے ہیں. شرمیلہ, جو بات ابھی صدیق فاروق صاحب نے کی کہ وزیر اعظم صاحب یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ صرف میں اسپیکر صاحبہ کی بات مانوں گا, ان کے فیصلے کو تسلیم کروں گا, لیکن کل ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے جو اسپیکر صاحبہ ہیں ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ وزیر اعظم کا یہ بیان غلط ہے کہ وہ صرف اسپیکر کا فیصلہ تسلیم کریں گے. اب اگر اسپیکر صاحبہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نے غلط کہا, تو اس پر آپ کہیں گی کیا وزیر اعظم کا بیان جذباتی تھا یا آئینی ناواقفیت؟ پارس, میری گزارش ہوگی صدیق الفاروق صاحب سے کہ اپنے مطلب کے اخبارات پڑھنے کے علاوہ ٹیلی ویژن بھی ذرا دیکھ لیا کریں. میں چاہوں گی کہ اسپیکر صاحبہ کا کل کا جو انٹرویو ایئر ہوا تھا اس کی CD میں ان کو بھجوا دیتی ہوں, اور ان کا وہ سٹیٹمنٹ جس کو یہ ابھی کوٹ کر رہے ہیں, بلکہ مس کوٹ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری گزارش یہ ہوگی کہ نہ یہ تو تمام اخبارات میں ہے شرمیلہ, اپوزیشن کی جماعت ایسے بیان کسی ایک اخبار میں, یہ میرے پاس پوری فائل ہے, اخبارات میں یہ میرے پاس پوری فائل ہے, 8 اخبارات ہیں, میں ایک ایک کر کے سارے دکھا دیتا ہوں. اگر شرمیلہ صاحبہ کو کوئی اعتراض ہے تو میں آپ کو اس پروگرام کی CD بھجوا دیتی ہوں, آپ دیکھ لیجئے. مجھے بتانے دیجئے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا. اسپیکر صاحبہ نے یہ درخواست کی تھی اپوزیشن سے اور حکومتی جماعتوں سے کہ خدارہ ایسے آپ بیانات نہ دیں جس سے معاملہ متنازع بنے. انہوں نے کہا کہ میں آئین اور رولز کے تحت جو ہے میں مشاورت کر رہی ہوں, اور میں کانسٹیٹیوشن کو فالو کروں گی, اور کانسٹیٹیوشن میں پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے ایک پروسیس اور ایک پروسیجر دیا ہوا ہے, اینڈ شی ول فالو دیٹ. پلیز ان کا اسٹیٹمنٹ مس کوٹ نہ کریے. معذرت کے ساتھ اخبارات میں وہی چھپتا ہے. یعنی شرمیلہ آپ یہ کہہ رہی ہیں میں یہی اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, آپ وکالت پڑھی ہوئی ہیں شرمیلہ, میں نے پرسوں ہی پڑھا کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس وکالت کی ڈگری بھی ہے, اس کے بعد گفتگو کریں گے. آپ کے پاس وکالت کی ڈگری ہے. ایک لمحہ شرمیلہ میری بات سن لے, آپ کے پاس بلا شبہ وکالت کی ڈگری ہے, اور میں نے پرسوں پڑھا ہے, لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے مکمل بات یہی کی ہے کہ میں نے کچھ مشورہ کیا, کچھ کروں گا, لیکن وزیر اعظم کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اسپیکر کا فیصلہ میں مانوں گا, اس لیے کہ یہاں یہ لکھا ہے, اور آپ مجھے بھیجیں گی CD, یا بھی یہ چلا دیں اپنا پارس چلا دیں ان کا سٹیٹمنٹ. یہی کہا ہے کہ انٹرپریٹیشن کا حق جو ہے وہ تو عدلیہ کو, ایک بڑی ڈگنیفائڈ خاتون ہے, جس طریقے سے اپوزیشن میں چودھری نثار علی خان اور عابد شیر علی ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا. یہ بھی ذرا بتا دیجئے. جی, آپ ایک پہلی مسلم خاتون یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحبہ نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے کہ وزیر اعظم متنازع بنانے کی کوشش کرے, اسٹیٹمنٹ غلط ہے. افسوس کیا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسپیکر صاحبہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے, انہوں نے کانٹیکسٹ میں کہا ہے. اچھا پلیز پورا کانٹیکسٹ دیکھیے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسے بیانات کسی بھی جانب سے نہیں آ سکتے جس سے میری پوزیشن یا یہ جو معاملہ ہے وہ کنٹروورشل بن جائے. Please, she is a speaker, she is neutral, she is done the house with a lot of dignity. Please show us some respect. اس کو کیا کہیں گے, ایک پارس, ایک بات, پارس کرسی دے, اس کو کیا کہیں گے کہ جب کنوکٹ بندے نے ہاؤس کو جا کے خطاب کیا اور وزیر اور اسپیکر کو کہا کہ اسپیکر صاحبہ آپ کا فیصلہ میں مانوں گا, اسی کے حوالے سے تو کہہ رہی ہیں کہ ایک ملک کا جو پہلے چیف ایگزیکٹو صاحب تھے اور ہاؤس کے وہ لیڈر تھے, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا انہوں نے غلط کی ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا جو آپ نے پارس کی کہ وزیر اعظم صاحب جو تھے سابق کنوکٹ وزیر اعظم, وہ غلط بات کر رہے ہیں, انہیں آئین کا پتہ نہیں ہے, انہیں جمہوری اصولوں کا پتہ نہیں ہے, انہیں جناب علی اعلیٰ اخلاقی اقدار
اظہار کا پتہ نہیں ہے، ان کے بیانات ایک دوسرے سے بیان نہیں ملتا، لندن میں وہ کچھ کہتے ہیں، پارلیمنٹ میں کچھ کہتے ہیں، ملتان جا کر کچھ کہتے ہیں، ان کے بیانات ایک دن کے بیانات ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ خدا نہ خواستہ ہوش و آواز کھو چکے ہیں، انہیں آئین کا نہیں پتا، انہیں کس چیز کا پتا ہے؟ یہ دیکھیں ذرا صدیق الفاروق صاحب، مجھے یہ بتائیے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ صدر نے 5 مرتبہ جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا، یہ نون لیگ والے نعرے لگاتے رہے گو زرداری امپیچمنٹ لے آتے نا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو مجھ سے مسئلہ ہے کہ گو گیلانی گو، بھئی آپ عدم اعتماد لے آئے نا، آپ کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اگر یہ ثابت کر دیں کہ ہم نے 5 دفعہ، اگر یہ ثابت کر دیں کہ ہم نے 5 دفعہ آصف علی زرداری صاحب کے خطاب پر اسی طرح احتجاج کیا ہے، امپیچمنٹ لے آتے، میں مانوں گا یہ بات بالکل غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن جب سے انہوں نے معاہدے توڑے ہیں، سنیں عدم اعتماد، دیکھیے عدم اعتماد کی بات یہ کر رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں استعفے دے دو، سن لیں آپ ذرا، سنیں وزیر اعظم اور زرداری صاحب کہتے ہیں عدم اعتماد لاؤ، وزیر اعظم صاحب 15 دن سے کہہ رہے ہیں، لندن میں بھی کہا استعفے دے دے نواز شریف صاحب، اور مسلم لیگ نون تحریک انصاف والے بھی کہتے ہیں، ان کی جو بیانات ہیں تو ملے ہوئے ہیں کہ ہم استعفے دیں، یہ ان سے پوچھئے، ایک طرف یہ کہتے ہیں گورنمنٹ بنائیں، اب دوسری طرف یہ پی سی او ججز کو سلام راج لگا دیں اور یہاں دھما چوکڑی اور ان کے اپنے مطلب کے سارے کام ہو جائیں، یہ ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، آپشنز تو آپ لوگ استعمال نہیں کر رہے، وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ استعفے بھی نہیں دیں گے، آپ ریزائن بھی نہیں کریں گے، اور آپ ریزائن اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ نگراں سیٹ اپ میں حصے دار بننا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ریزائن کر دیا تو آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، کیا ان کی یہ بات ٹھیک ہے؟ ڈر ہے آپ کو آئینی ترمیم کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اتفاق رائے سے بنے گی، اچھے لوگوں کی بنے گی، کوئی ایک پارٹی اپنی مرضی کا بندہ نہیں لائے گی، وہی یہاں منصفانہ انتخابات کرائے گی، عادلانہ انتخابات کرائے گی، شفاف انتخابات کرائے گی، یہ بات اب آئین کا حصہ ہے، اور یہ ترمیم اتفاق رائے سے منظور ہوئی ہے، اس پر تو اعتراض نہیں کسی کو کرنا چاہیے۔